اگر آپ پاکستان سے کام کے ویزے پر باہر جا رہے ہیں تو ٹھہریں، FIA کے کچھ نئے قوانین ہیں جن کے بارے میں جاننا آپ کے لیے بہت بہت ضروری ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ ذرا سوچیں، آپ کے پاس ویزا ہے، ٹکٹ بھی کنفرمڈ ہے، سارے کاغذات پورے ہیں، لیکن پھر بھی ایئرپورٹ پر آپ کو فلائٹ میں بیٹھنے سے روک دیا جائے۔ ایسا کیوں ہو سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو آج کل بہت سے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر لوگوں کو روکا کیوں جا رہا ہے۔ اس سارے معاملے کو آف لوڈنگ کہتے ہیں، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے۔ دیکھیں، پچھلے کچھ ہفتوں میں ہوا یہ ہے کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی FIA نے سینکڑوں مسافروں کو ان کی فلائٹس پر جانے ہی نہیں دیا، اور خاص طور پر وہ لوگ اس کا سامنا کر رہے ہیں جو ورک ویزا پر ملک سے باہر جا رہے تھے۔ اور یہ صرف ایک ایئرپورٹ کی بات نہیں، لاہور، اسلام آباد، کراچی، ہر جگہ یہی صورتحال دیکھنے میں آئی ہے۔ اچھا، اس مسئلے کی سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ صرف لاہور ایئرپورٹ پر ہی 150 سے زیادہ ایسے مسافروں کو جہاز سے اتار دیا گیا جن کے پاس تمام قانونی ڈاکیومنٹس موجود تھے۔ 150 سے زیادہ، یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سب کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اصل میں اس کی وجہ ہے ایک نیا سفری قانون، جس میں ایک حلف نامے یعنی ایفیڈیوٹ کی شرط رکھی گئی ہے۔ آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ نیا قانون ہے کیا۔ تو یہ حلف نامہ یا ایفیڈیوٹ ہے کیا چیز؟ سیدھی سی بات ہے، یہ ایک قانونی کاغذ ہے جس پر سفر کرنے والا حلفاً یہ لکھ کر دیتا ہے کہ بھئی میں جس نوکری کے لیے جا رہا ہوں صرف وہیں کام کروں گا، اور وہاں سے بھاگ کر غیر قانونی طور پر کسی اور ملک جانے کی کوشش بالکل نہیں کروں گا۔ اچھا، اس نئے قانون کی کچھ خاص باتیں سمجھ لیں۔ پہلی بات، یہ صرف ورک ویزا پر جانے والوں پر لاگو ہوتا ہے۔ دوسری بات، دستخط کیا ہوا حلف نامہ اب لازمی ہے۔ اور سب سے اہم شرط، اسے گریڈ 18 یا 19 کے کسی بڑے سرکاری افسر سے تصدیق کروانا ہوگا۔ اب اسی پوائنٹ پر اتنی کنفیوژن ہے کہ مسافر بیچارے پریشان ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ سب غیر قانونی امیگریشن کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے سوال پر کہ یہ قانون کن لوگوں پر لاگو ہوتا ہے اور کن پر نہیں۔ یہ جاننا ہر مسافر کے لیے بے حد ضروری ہے، ورنہ ایئرپورٹ پر بہت بڑی پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا جواب بالکل صاف ہے۔ یہ حلف نامے والی شرط کسی بھی ملک جانے والے ہر اس شخص پر لاگو ہوتی ہے جس کے پاس ورک ویزا ہے۔ لیکن اگر کوئی اسٹڈی ویزا پر جا رہا ہے یا پھر وزٹ ویزا پر، تو فی الحال ان پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ قوانین بدلتے رہتے ہیں، تو سفر سے پہلے تازہ ترین معلومات لینا ہمیشہ بہتر ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ ساری صورتحال تو ہم نے سمجھ لی۔ اب کرنا کیا ہے؟ محفوظ سفر کے لیے کون سے قدم اٹھانے چاہیے؟ چلیں ایک ایک کر کے ان تمام چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں جو ایئرپورٹ کی پریشانی سے بچا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے تمام اصلی کاغذات یعنی ویزا، نوکری کا کانٹریکٹ اور ٹکٹ بالکل تیار رکھیں۔ دوسرا، سفر سے ٹھیک پہلے ایک بار پھر کنفرم کر لیں کہ حلف نامے کی تازہ ترین شرط کیا ہے۔ تیسرا، اگر تصدیق کروانی ہے تو ٹھیک سے کروائیں، جس میں افسر کی مہر اور ان کے شناختی کارڈ کی کاپی بھی لگی ہو۔ چوتھا، ہمیشہ بھروسے والے ایجنٹ سے ہی کام کروائیں۔ اور پانچواں، خدا نخواستہ اگر آف لوڈ کر بھی دیا جائے تو غصہ نہیں کرنا، سکون سے وجہ پوچھیں اور ساری تفصیلات نوٹ کر لیں تاکہ بعد میں قانونی مدد لی جا سکے۔ اچھا، ان سب عملی باتوں کے ساتھ ساتھ اپنے قانونی حقوق کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ پورا معاملہ صرف سیکیورٹی کا نہیں ہے بلکہ نقل و حرکت کی آزادی کا بھی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہر پاکستانی شہری کو ملک سے باہر سفر کرنے کا قانونی حق حاصل ہے۔ یہ کوئی رعایت نہیں، یہ ایک بنیادی آئینی حق ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ قانونی طور پر سفر کر رہے ہیں اور جو غیر قانونی طور پر جانا چاہتے ہیں، ان میں فرق کیسے کیا جائے۔ چیلنج یہی ہے کہ اس فرق کو سمجھے بغیر ایماندار مسافروں کو خواہ کی مشکل سے بچانا ممکن نہیں، اس لیے نظام میں شفافیت لانا بہت ضروری ہے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ یہ جو نئے قوانین بنائے گئے ہیں، کیا یہ واقعی مسافروں کی حفاظت کے لیے ہے یا پھر باہر جا کر کام کرنے والوں کے راستے میں ایک اور نئی رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے؟ اس کا جواب تو شاید وقت ہی دے گا، لیکن تب تک باخبر رہنا اور سارے قانونی تقاضے پورے کرنا ہی سب سے سمجھداری کی بات ہے۔